تو پھر باہر لیبل لگا دیجئے کہ یہ صرف امیر لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ نادیہ شاہین، اور آج بات کرنے جا رہی ہوں میں کچھ مینٹیننس کے بارے میں، کچھ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں، کچھ ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کے یہاں آ کے انہوں نے اپنا رہنا سٹارٹ کیا، اپنے بزنس سٹارٹ کیے، لیکن اب ان کے لیے لائف بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ چیزیں ڈسکس کروں گی، جیسے پہلے بجلی کا بل جو تھا جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تو 20 روپے پر یونٹ چل رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ انکریز ہوا اور اب جب اس منتھ کا بل آیا ہے تو 35 روپے کا بجلی کا یونٹ ہو چکا ہے۔ اگر مینٹیننس کی بات کی جائے تو مینٹیننس چارجز پہلے ہم 2000 روپے دے رہے تھے جو اب 3500 ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پانی کا اگر ہم بات کریں تو 9000 روپیہ پانی کا بل آیا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم انکریز ہوگا۔ گرمی آ رہی ہے، بجلی کا استعمال بڑھے گا، پانی کا استعمال بڑھے گا، اور اس طرح سے مڈل کلاس لوگوں کے لیے بحریہ میں رہنا اور مشکل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بحریہ یہ چاہتا ہے کہ مڈل کلاس لوگ اب یہاں سے موو آن کر جائیں، یہاں سے چلے جائیں واپس اس جگہوں پہ جہاں سے وہ بہت سنہرے خواب دیکھ کر یہاں آئے تھے، کہ یہاں پہ بہت زیادہ لگژوریس لائف کے ساتھ ساتھ بہت ساری آسانیاں بھی ملنے والی ہیں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں بحریہ نے اناؤنس کی تھیں، لیکن ان میں سے چند ایک ہی ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کون کون سی چیزیں اناؤنس کی گئی تھیں اور کتنے پرسنٹ کیا کیا ملا ہے، اور یہ جو اتنا زیادہ انکریمنٹ ہو رہا ہے چیزوں میں، مینٹیننس میں کہہ لیجئے، بجلی کے بل میں کہہ لیجئے، یا ادر چارجز جو بڑھائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیا بحریہ ٹاؤن یہ چاہتا ہے کہ یہ صرف اپر کلاس لوگوں کی جگہ ہے؟ کیا یہاں پہ صرف انہی لوگوں کو رہنا چاہیے؟ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے کیا بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اب چاہتا ہے کہ یہاں سے یہ لوگ چلے جائیں؟ کہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی ریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کو آباد کیا تھا، اور اگر اب ہم لوگوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجکس ہیں؟ بہت سارے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ مونو ریل کا بھی تھا، جو کہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوا۔ یہاں اس کے کہیں سے بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتے۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ غریب لوگ، عام شہری آ کے رہ سکے گا بحریہ ٹاؤن میں، جبکہ یہ بھی اب پاسبل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر ہم اسکیم کی بات کریں، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی، تو کہاں کوہستان میں جا کے بنا دیے گئے ہیں وہ گھر، وہاں جا کے کون رہے گا؟ اور وہاں پہ جا کے جو سہولیات اویل کرنی ہیں، یعنی اگر آپ کو پانی چاہیے، بجلی چاہیے، اور وہ اتنی مہنگی ہوگی، تو کون سا عام بندہ ہے جو آ کے بحریہ ٹاؤن میں رہے گا یا رہنا چاہے گا؟ تو یہ ایک بہت ہی ان بیلنسڈ چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ بڑے دعوے کیے تھے بحریہ ٹاؤن نے کہ کراچی سینٹر سے بحریہ ٹاؤن تک بس سروس چلائی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور اگر آپ بحریہ ٹاؤن میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی، نہ رکشہ، نہ گاڑی، نہ گدا گاڑی، ایون کہ کوئی بس نہیں ہے، صرف ایک بس شٹل سروس چلتی ہے، اس کے مختصر روٹس ہیں، اور وہ 2 بسز ہیں جو فار دا ٹائم بینگ 3 گھنٹوں کے بعد چلتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے پرابلمس تھے جو عام شہری برداشت کر رہا تھا، لیکن اب ہوگا کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن۔ کیوں ایسا کر رہی ہے مینجمنٹ کو چاہیے کہ اپنے اخراجات بڑھا رہی ہے تو اس کا سارا مدعا ریزیڈنٹس پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان کے اپنے اخراجات ہیں، ان کے پاس اپنا بجٹ ہونا چاہیے۔ ان اخراجات کو اگر یہ ہم جیسے لوگوں سے یعنی 100% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، اگر یہ ہم لوگوں سے یہ چارجز مانگیں گے، ہم لوگوں سے وصول کریں گے، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ ہے گیس کا ایشو۔ بحریہ ٹاؤن کے ارد گرد جو گوٹ ہیں یا جو علاقے ہیں وہاں پہ گیس موجود ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن کے اندر ابھی تک گیس کی کوئی فراہمی نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ سلنڈر منگواتے ہیں، آپ یقین کیجئے یہاں پہ جب سلنڈر 1100 روپے کا ملتا تھا، لیکن اس میں کوئی پریشر نہیں تھا، اور اب وہی سلنڈر آپ کو 2200 روپے میں ملتا ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کھانا بھی اس میں کوئی اتنا اچھا نہیں پکتا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں جہاں مہنگائی ہو رہی ہے وہاں بحریہ نے 100% تک اضافہ کیا ہے۔ بحریہ اسلام آباد میں بھی ہے، پنڈی میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، لیکن جو مشکلات کا سامنا سندھ کے لوگوں کو یعنی کراچی کے بحریہ ٹاؤن کے لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں، وہ کسی اور بحریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کو نہیں پیش آ رہا، اس کو سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ان بیلنس کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بہت سارے سہانے خواب دکھا کے یہاں بلایا گیا تھا، اور اب ان میں سے کوئی بھی خواب
पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब अगर हम ये कहें कि रोशनियां हैं यहाँ पे, सड़कें हैं, पार्क्स हैं, तो ठीक है, लेकिन इसका सरासर ये मतलब नहीं है कि आप 1 रुपये के इजाफे के पीछे 10 रुपये का इजाफा कर लें, और मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो 100% तक उसमें इजाफा कर दिया गया है। चलिए अगर सालाना इजाफे की भी बात करें तो ये बहुत बड़ा इजाफा है, इसको बहुत बड़ा बॉम्ब कह सकते हैं हम, या भत्ताखोरी कह सकते हैं कि क्या बहरिया टाउन आम लोगों से यहाँ रहने के एवज़ में भत्ता वसूल कर रहा है? आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उन लोगों को मैं पैगाम देना चाहती हूँ जिन्होंने एक रैली निकाली थी, तहरीक शुरू की थी इसके अगेंस्ट, कहाँ गए वो लोग? कहाँ है उनकी वो रैली? या फिर थम गए हैं वो, डर गए हैं वो लोग? पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं आप लोग, और फिर भी आप आवाज़ उठाते हुए घबराते हैं, अपना राइट मांगते हुए घबराते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं आप लोगों की समझ से बाहर है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इस पैगाम को सुना है तो इकट्ठे होइए, खुदारा कुछ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी के लिए बहरिया टाउन में रहना। क्या बहरिया टाउन सिर्फ अमीर लोगों के रहने की जगह है? अगर हाँ तो फिर बाहर लेबल लगा दीजिए कि ये सिर्फ अमीर लोगों के रहने की जगह है, या आम बंदे का कोई काम नहीं है। थैंक यू सो मच।